السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مرزا عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان ٹی وی بزنس موٹیویشن۔ دوستوں، آج جس انسان کی زندگی کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کا نام ہے نک ویوجیسک۔ دوستوں، نک آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں پیدا ہوا اور یہ پیدائشی طور پر اپاہج تھا، معذور تھا، اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں نہیں تھے اور یہ بچپن سے ہی لوگوں کا طنز سن کے یہ بہت مایوس ہو چکا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پانی میں ڈوب کر خودکشی کر لے گا۔ اور دوستو، اس نے 2 بار یہ کوشش کی لیکن یہ ناکام رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والدین کی وجہ سے ہی خودکشی کا خیال ترک کیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ میرے پاس نہیں ہے وہ تو میں واپس نہیں لا سکتا، بلکہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسی کو بروکار لاتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں۔ دوستو، نک نے ایک موٹیویشنل سپیکر بننے کی ٹھان لی اور 19 سال کی عمر میں نک نے پہلی تقریر کی اور آج 38 سال کی عمر میں نک سے لاکھوں طالب علم، اساتذہ، ڈاکٹرز، انجینئرز، بزنس مین اور مذہبی رہنما لیکچر لے چکے ہیں اور بہت سی کمپنیز اور ادارے نک کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو، آج نک دنیا کا ایک مؤثر ترین اور کامیاب ترین انسان بن چکا ہے۔ آج نک کی کمپنی موٹیویشنل کمپنی ہے، ایٹیٹیوڈ از ایٹیٹیوڈ، یہ اس کا مالک ہے اور نک آج ایک مؤثر ترین انسان ہے دنیا میں۔ دوستو، آج ہم دیکھیں کہ یہ نک نے یہ کیسے حاصل کیا۔ اگر نک جو دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں سے معذور انسان ہے وہ کیسے کامیاب ہو گیا جبکہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ دوستو، نک ایک شکر گزار انسان ہے۔ نک ہی کہتا ہے کہ میں نے کسی شکر گزار کو پریشان نہیں دیکھا اور کسی پریشان کو شکر گزار نہیں دیکھا۔ شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے شکر ہے الحمدللہ کہہ دیا، بلکہ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ شکر گزار انسان ہیں، اپنی زندگی سے بہت خوش ہیں، اپنی زندگی سے مطمئن ہیں اور یہی خوشیاں آپ دوسرے لوگوں میں بھی بانٹ رہے ہیں۔ دوستو، نک کہتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں ابھی تک آپ کو کوئی ممکن ہے راستہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ آپ کی زندگی میں ایک راستہ اور ایک منزل ہے جو آپ سے زیادہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ دوستو، نک کہتا ہے کہ جو انسان اپنی محرومی کو اپنی طاقت بنا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ محرومی مختلف قسم کی، آپ جیسے ایک جسمانی معذوری بھی ایک محرومی ہے، جیسے کہ آپ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ اگر ان محرومیوں کو آپ طاقت بنا لیں اور بجائے اس کے کہ ان محرومیوں کا آپ گلہ کرتے رہیں، آپ لوگوں کے سامنے روتے رہیں، جس سے خدا کی ذات بھی ناراض ہوتی ہے اور آپ ناکام رہتے ہیں، اگر ان محرومیوں کو آپ طاقت بنا لیں تو اللہ کی ذات بھی مدد کرتی ہے اور آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوستو، نک کہتا ہے کہ ہاتھوں سے معذور ہو کے بھی آپ رہ سکتے ہیں، ٹانگوں سے معذور ہو کے بھی آپ رہ سکتے ہیں، آپ ہر محرومی کے ساتھ دنیا میں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں ہیں۔ یہ جذبہ ہی ہے جو انسان کی زندگی کی حدود کو لامحدود کر دیتا ہے اور آپ کو کامیاب ہونے کی، کامیابی کی آپ کے اندر ایک بھوک اور تڑپ پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، نک کہتا ہے کہ زندگی میں جس نے آپ سے کہا کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ جب انسان کوشش کرتا ہے محنت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوستو، نک ہی کہتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ پیش آیا ہو اچھا یا برا، یا آپ کی زندگی میں کوئی شخص آیا ہو اچھا یا برا، یا آپ کی زندگی میں کوئی محرومی ہے جیسے جسمانی معذوری یا کوئی اور محرومی ہے، اس میں آپ کے لیے بہت فائدے چھپے ہوئے ہیں، آپ ان کو تلاش کریں، یہ خدا کی بہت ہی اچھی مصلحت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، آپ اس کو تلاش کریں۔ یہ خدا جو بھی کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، صرف انسان کو ہی نہیں پتہ ہوتا۔ دوستو، اپنی محرومی کو طاقت بنائیں اور اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے زندگی میں تو نک کی طرح ہی سوچیں۔
نیک کہتا ہے کہ بعض تکلیفیں اور چوٹیں جو ہے نا وہ زندگی میں اس کے لیے بہت لکی ہوتی ہیں. انہی تکلیفوں اور چوٹوں کی وجہ سے خدا کی ذات انہیں ایک ایسا مقام عطا کرتی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اور دوستو نیکی کہتا ہے کہ انسان کو ہر وقت معجزوں کی تلاش نہیں کرنی چاہیے بلکہ خود ایک معجزہ بن جانا چاہیے تاکہ دنیا سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ کیسے ایک معذور شخص، کیسے ایک محروم شخص، کیسے دنیا کا کامیاب ترین انسان بن گیا. اگر آپ کو بھی کامیاب ہونا ہے تو آپ کو نیک کی طرح ہی سوچنا پڑے گا، کیونکہ جو لوگ کامیابی کے لیے محنت اور یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں خدا کی ذات بھی ان کی مدد کرتی ہے اور وہ زندگی میں ایک بار ضرور نیک کی طرح کامیاب و کامران ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، میرے چینل ایمان ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. خدا حافظ.